تیسمار خان کی اصل کہانی۔ اپنی بیوی سے بھی ڈرنے والا شخص چند دنوں میں ببر شیروں سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ ایک دلچسپ واقعہ۔ روایت ہے کہ ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہے نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ نامور صحافی عدنان خان کاکڑ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں: گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہے نے جھلک کر بازو پر ایک ہاتھ جو مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں۔ گنی تو 30 نکلی۔ جولاہے نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا: دیکھی میری بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر کر دیے۔ آئندہ سے مجھے تیسمار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا: میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہیں 7 نسلوں سے واقف ہے اور تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہے کو جانتا نہ ہو اور وہیں تیسمار خان بن کر رہا جائے۔ کالے کوسوں دور کے ایک شہر میں پہنچ کر تیسمار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ تیسمار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگا: میں تیسمار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر تیسمار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر دی کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجا بڑا بے تاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تکریم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے۔ اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے تیسمار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا۔ تیسمار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا: چلو بھاگ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم تیسمار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور تیسمار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھڑی میں باندھ لو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھڑی پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ تیسمار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھڑی پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھڑی کھولی اور ان میں مال دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندھے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ تیسمار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹھڑی میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا: خان صاحب، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ تیسمار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا: مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ صرف 7 ہیں، 20 30
چنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے میں نکلتا۔ میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجا بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ تکریم دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے۔ کہنے لگے کہ ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں ادھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکتا اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے۔ اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جیدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجا نے سوچا اور حکم دیا 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں میں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار مینا برسنے لگا۔ وہ ہڑڑ تبڑ میں کمرے میں گھسے ہی تھے کہ دروازہ کھلا پا کر شیر بھی حویلی میں آ پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھڑی سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ٹھہریے خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بھنکاڑے شیر سے، میں کیا ڈرتا ہوں، ایسوں 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے گا ہی، چھت سے ٹپک ٹپک ٹپکا گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 شیروں کو میں نپٹا کر کھا جاتا ہوں۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر اسٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ شیر 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے اسٹور کا دروازہ بند کر دی۔ اگلی صبح اس نے راجا کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجا صاحب اپنے سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے 30 مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ 30 مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسا؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں بند کر دی۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف لے گئے اور آگے آگے ہاتھی پر راجا اور 30 مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوف اجلنے لگے۔ انہوں نے پڑوس کے ملک راجا سے ساز باز کر کے اس ملک پر حملہ کرنے کو راضی کیا۔ راجا کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خان گھر پہنچا اور بیگم 30 مار خان کو کہنے لگا، میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ 30 مار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکاب سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ 30 مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑے میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنے ضروری ہیں۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب
خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگائی نہیں جا سکتی۔ گھوڑے کی پشت پر ایک کینچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ 30 مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر 30 مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر اس کے سر پر آ گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتار سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے اور ان کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ 30 مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خوب استقبال کیا اور ان کو انعام میں نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا جیدار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا؟ اور درباری بھی اب 30 مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے 30 مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ ہے کہ کئی ہیرو باز کی بجائے زبان کے زیروں سے ہی 30 مار خان بن جاتے ہیں۔ دنیا ان سے امپریس ہوتی پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو 30 مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔